نجات الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، امہات المومنین، آپ نے اس بچے کو خرید لیا، پیسے دیے، آزاد آدمی، بہت بڑے باپ کا بیٹا، لیکن بچہ مسافر تھا، مکے آ گیا۔ حضرت بی بی سیدہ خدیجہ نے خرید لیا۔ تھوڑے دن بعد بی بی سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کا نکاح ہوا میرے مدنی آقا سے، تو بی بی صاحبہ نے حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نکاح کے وقت کام کاج کرنے کے لیے، خدمت کے لیے دے دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچہ میں نے خریدا ہے، یہ آپ کی خدمت کے لیے آپ کے پاس رہے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اب میرے آقا کی محبت دیکھیں، اب آقا کی شفقت دیکھیں کہ میرے محبوب نے اپنے غلام کو، خریدے ہوئے غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ آپ سرکار نے اپنا، سب نے کہنا کہ بنت ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ محمد کا بیٹا ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام دے دیا۔ کچھ سال گزرے تو حضرت زید کا چاچا آیا مکے میں عمرے کے لیے، طواف کرتے کرتے اس نے دیکھا کہ یار کمال ہے، یہ تو میرا بھتیجا ہے جو 3-4 سال پہلے گم ہو گیا تھا۔ اسے جا کے ملے کہ تم مکے میں کیا کرنے ہیں؟ اس نے کہا جی میں ایسے گھر سے باہر نکلا، ایک قافلہ تھا، انہوں نے مجھے اپنے پلان میں اونٹوں پہ بٹھایا، مکے میں آ کے فروخت کر دیا، اب میں ادھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتا ہوں۔ تو اس نے کہا چلو جی میں بات کرتا ہوں۔ وہ چاچا تھا، بڑے دلیر آدمی تھے، امیر تھے، قبیلے کے سردار تھے۔ اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضری دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، ہم کو خاندانی غلام نہیں ہیں، ہم آزاد آدمی ہیں، ہم حر آدمی ہیں، ہم اپنے قبیلے کے سردار ہیں، یہ کوئی بدبخت کا قافلہ میرے بیٹے کو، بھتیجے کو اٹھا لایا۔ آپ بولیں کتنے پیسے آپ کو چاہیے، آپ نے کتنے میں خریدا؟ وہ تو پیسے لے کے بھاگ گئے، اب ہم دیتے ہیں پیسے اور میرا بھتیجا واپس کر دیں۔ اس نے بڑے تلخ لہجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو نہیں اس کو دے سکتا کہ واپس جائے، اس سے پوچھ لیں، آپ کے پاس ہے، لے جائیں، جانا چاہتا ہے، میری اجازت ہے، نہ میں پیسے لوں گا نہ میں اس کو اجازت دوں گا، اس کی مرضی ہے، یہ جانا چاہے تو یہ آزاد ہے۔ اب چاچے نے جا کے اپنے بھتیجے سے کہا کہ چلو بھائی اپنے کپڑے شپڑے لو، سامان اٹھاؤ، دیکھو ہم تو خود اتنے امیر لوگ ہیں، یہ قریشی لوگ، یہ ہاشمی لوگ، یہ کیا آپ کو رجائیں گے، ہم تو امیر کبیر آدمی، چلو تیار ہو۔ تو اس نے کہا جی میں نہیں جانا چاہتا، 7 سال کا بچہ ہے۔ اس نے کہا نہیں جی میں نہیں جانا۔ اس نے کہا کیوں؟ وہ اللہ کے بندے ادھر کیا ہے؟ مجھے تو پتا چلا مکے میں کہ سب سے زیادہ غریب حالت جو ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور یہ مجاور ہے بیت اللہ کے، یہ آپ کو کیا دیں گے؟ اپنے باغات، زمینیں، بڑا اپنا باپ دادے کا کتنی زمین ہے، چلو میرے ساتھ۔ اس نے کہا نہیں جی مجھے زمین کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، جو پیار مجھے محمد عربی سے ملا ہے وہ کہیں نہیں ملا، میں یہاں بھوکا ٹھیک ہوں۔ بہرحال اس نے بڑی کوشش کی، بچہ نہ مانا۔ اس نے پھر کیا کام کیا، اپنی سواریاں لی اور فوراً اپنے قبیلے گیا، وہاں سے اپنے بھائی کو جس کا بیٹا تھا حارثہ کو، اس کی ماں کو، حضرت زید بن حارثہ کی ماں کو لیا، بھائیوں کو لیا، اس کی بہن کو لیا، بھی چھوٹا ہے، بھائیوں کو دیکھے گا، بہنوں کو دیکھے گا، ماں کو دیکھے گا، باپ کو دیکھے گا، ہو سکتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جادو شادو کیا۔ ایک انہوں نے کاہن جادوگر بھی ساتھ لیا، اور اس وقت جدہ میں ایک بہت بڑی کاہنہ تھی جو جادو میں کمال تھی، اس کو بھی انہوں نے ساتھ لیا، بھی چلو ہمارا بچہ ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قابو کر لیا، چلو اس کو پاس دم شم کرو، اس کی عقل دماغ ٹھکانے آئے۔ یہ سارا قبیلہ اکٹھا ہو کے مکے میں آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملاقات ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ وہ بیٹھا ہے، اس کی مرضی ہے، جانا چاہے لے جاؤ، میں محمد اجازت نہیں دیتا۔ تو جب ماں نے، باپ نے، چھوٹی بہنوں نے، بڑے بھائیوں نے، سب نے مل کے کہا کہ تجھے ادھر کیا ملتا ہے، تجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا ہے، چھوڑو تم، چلو ہمارے پاس۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سب کو چھوڑ سکتا ہوں، محمد کو نہیں چھوڑ سکتا۔
درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک. سب حضرات درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد عبدک. کوئی ساتھی خاموش نہ رہے، سب حضرات درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک. مسجد کی خدمت فرما لیں جی، مسجد میں تمام ساتھی ساتھ درود شریف بھی پڑھتے رہیں. اللہم صلی علی محمد عدد ما فی الملہ صلاۃ دائمۃ بالملک. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات. تو یہ حضرت زید بن حارثہ یہ پھر اپنی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے. ساری زندگی انہوں نے اپنی ساری زندگی میرے کریم آقا کے ساتھ گزار دی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ ان کی شادی بھی کر دی. حضرت بی بی زینب کے ساتھ ان کا نکاح بھی ہوا، لیکن وہ شادی زیادہ عرصہ نہ چلی. وہ ایک علیحدہ گفتگو ہے، انشاءاللہ کبھی ازواج امہات المومنین پہ گفتگو ہوئی تو پھر اس پہ بھی ہم کریں گے. ان کے ایک بیٹے تھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، چھوٹی عمر میں، لیکن اللہ پاک نے جو عقل، جو دلیری، باپ بھی بڑا دلیر تھا. حضرت زید بن حارثہ سائے کی طرح پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، سائے کی طرح. ایک پل بھی حضور سے جدا نہیں ہوتے تھے، خوشی میں، غمی میں، دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں. اور اسی طرح بیٹے نے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب جو میں آپ سے دکھ بیان کرنے لگا ہوں کہ حضرت زید بن حارثہ کو آخری لشکر دے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں جو آخری لشکر روانہ کیا وہ کیا تھا بدھ کے دن. اور جمعرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے سے تشریف لائے اور آتے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد شروع ہو گیا. جمعرات شدید درد رہا. جمعے کے دن بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز رہی، جمعے کے لیے تشریف نہ لائے. ہفتے کے دن بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کے وقت مسجد میں تشریف لائے، لیکن نماز ظہر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑی. اسی طرح صحابہ کو بڑا اعتماد تھا، یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کم ہوگی، لیکن اتوار کے دن یہ تکلیف صبح کے وقت ٹھیک رہی، لیکن رات کے وقت پھر زیادہ بڑھ گئی. بخار